ناظرین السلام علیکم. کارما یا مکافات اعمال، ہم اس بارے میں ہم نے آغاز سے گفتگو کی تھی، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جب کوئی برا کرتا ہے یا ہم برا ہوتے دیکھتے ہیں تو ہم فوراً یہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ بھی برا ہو جائے اور ہم فوراً اس کے ڈاؤن فال کا انتظار کرنے لگتے ہیں. تو آئیے ہم جانیں گے کہ کیا مکافات اعمال ہم لوگوں کو کسی کے لیے انتظار کرنا چاہیے کہ ان کے جو اعمال ہیں اس کے آثار الاعمال ان کے سامنے آئیں، یا پھر کس طرح سے ہم اپنی زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں. آئیے ہم اس میں ایک بار پھر مدد لیں گے مولانا وسیع حسن خان صاحب سے. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا، پچھلی بار ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی انسان کو ہم مشکل میں دیکھیں تو ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے. لیکن آغا، اگر ہم نے کسی کو ایک ایسی زندگی گزارتے دیکھا ہو کہ اس نے بہت زیادہ کھلے عام گناہ کیے ہوں، وہ کھلے عام فاسق و فاجر رہا ہو، اور پھر اس کے بعد اس پر مصیبتیں آئیں، تو تب بھی کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ اس کے اعمالوں کا نتیجہ ہے یا اس کا کیا کرایا اس کے سامنے آ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. دیکھیے، جہاں تک کہنے کی بات ہے تو اس میں قرآن جو ہے جو ہم کو گائیڈ لائن دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے غلط کر بھی رہا ہے تو ہم کو شور مچانے کا حق نہیں ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. کسی کو جو ہے وہ بیان کرنے کا حق نہیں ہے کسی برائی کو سوائے اس کے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے. تو اگر جو ہے وہ کسی نے کسی کو ستایا ہے، ظلم کیا ہے، تو مظلوم اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے. لیکن وہیں یہ بات آتی ہے کہ دوسری طرف روایت میں ہے، جس سے میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، کہ ارشاد ہوتا ہے کہ فَاذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ. اپنے مردوں کو خیر سے یاد کرو. اور جہاں تک جو ہے وہ قرآن کا وہ ہے کہ باوجود اس کے جو قرآن کہتا ہے کہ مظلوم جو ہے وہ اعلان کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، حتیٰ بدلہ لے سکتا ہے. لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. وہیں مگر قرآن مجید کہتا ہے کہ معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے اور زیادہ ثواب کا باعث ہے. تو ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم جو آپ نے دریافت فرمایا ہے، ہم یہ جواب دیں گے کہ اگر کوئی جھیل رہا ہے تو وہ جانے، اس کا خدا جانے. نہ ہم کو خوش ہونا چاہیے نہ ہم کو بیان کرنا چاہیے. جی آغا، دوسرا سوال ہمارا یہ ہے، کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ اب جیسے انڈین کورٹس کی اگر بات کریں تو اتنی دیر سے نمبر آتا ہے کسی کا کہ جو سپوز کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ مر کے چلا گیا ہے اور قاتل کو اب تک سزا ہوئی ہی نہیں، یا بہت دیر سے نمبر آیا. اسی طرح اگر جیسے ہم مر کر چلے گئے اس دنیا سے اور خدا نہ خواستہ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، اس کے بعد اس کو اس دنیا میں اعمال اس کے سامنے آئے، اس کا برا ہوا، تو کیا وہاں ہمیں اس بات کی خبر ملے گی اور ہمیں کوئی فرق پڑے گا کہ دنیا میں اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اگر آدمی جو ہے وہ دنیا میں مظلوم واقع ہوا ہے اور اس نے صبر کیا ہے یا معاف کر دیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں اس کے درجات کو بلند کر کے اس کی جزا دی جائے گی. جی نہیں، مطلب ہمیں فرق پڑے گا وہاں پر کہ دنیا میں اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے؟ نہیں، روحیں جو ہیں وہ دیکھتی تو ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جی تو اب فرق آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس میں خوش ہوتے ہیں نہیں خوش ہوتے ہیں، لیکن بہرحال روحوں کو کیا ہو رہا ہے اس کی خبر تو ہوتی ہے، مل جاتی ہے. اچھا، تیسرا سوال آغا ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے ہمارے ساتھ جو ظلم کسی نے کیا، اب ہمیں ہمارے حساب سے وہ ظلم ہے، لیکن کیا وہ اللہ کی نگاہ میں ظلم ہے یا نہیں؟ اور ہم انتظار کر رہے ہیں، کسی کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر برائی آ جائے یا اس کے ساتھ برا ہو جائے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، جو اس میں گائیڈ لائن دی ہے رسول اللہ نے، سیم اسی طرح کا کیس جو آپ کہہ رہی ہیں. پیغمبر کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اہل بیتی ابو اللہ توثبوا الا قطیعۃ لی وشتیمہ.
کہ میرے جو ہے وہ گھر والے ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے مجھ کو گالی پھکڑ دینے کے یا جو ہے وہ قطع رحم کے. فَأَرْفَزُهُمْ، کچھ کرنا تو دور کی بات ہے. اس نے یہ کہا کہ ہم بھی ایسے ہی کریں، ہم بھی گالی دیں، ہم بھی، وہ تو پوچھا ہی نہیں. اس نے صرف اتنا پوچھا فَأَرْفَضُهُمْ، یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں؟ خالی اتنی سی بات ہے. پیغمبر نے کہا نا، اذن یرفضکم اللہ جمیعا، ایسا کرو گے تو اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. تو کہتے صاحب یہ ہم کو ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو فماذا اصنع یا رسول اللہ، تو میں کیا کروں؟ پیغمبر نے فرمایا 3 کام کرو. نمبر 1، صل من قطعک، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ قطعی رحمی کر رہا ہے، یعنی اس سے ناتا جوڑو جو تم سے رشتہ توڑ رہا ہے. 1، 2، تعطی من حرمک، اس کو عطا کرو جس نے تم کو محروم کیا ہے. مثلا آج ہمارے بیٹے کی شادی ہے اور ہم کو لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہے وہ آپا ذرا اپنے میاں سے ابا سے کہہ دیے 1 لاکھ روپے ہم کو دے دیں. آپ دے سکتے ہیں، اور کیا بتائیں مولانا صاحب وہ میرے بچے کی فیس ہے، ویسا ہے ویسا ہے. ہم کو پتا ہے کہ آپ دے سکتی ہیں، آپ نے نہیں دیا. 10 برس کے بعد آپ کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی، بچے کی فیس جمع کرنا، صاحب MBBS میں گیا اور ایسا ہے اور ویسا ہے. کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن نفس ہمارا کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے نہیں دیا تھا، کہ آپ نے نہیں کیا تھا 10 سال پہلے، میں کیوں دوں؟ پیغمبر فرماتے ہیں نہ، اس نے کیا نہیں کیا، دیا نہیں دیا، تم کسی کو دو یا نہ دو، اس کو ضرور دو. اچھا، تعطی من حرمک، اس کو عطا کرو جس نے تم کو محروم کیا ہے. یہ دیکھیے، یہ تعلیمات ہیں پیغمبر اسلام کی، یہ تعلیمات ہیں ہمارے دین کی. ہم تو اکثر یہی کرتے، انہوں نے ہمیں نہیں بلایا، ہم انہیں نہیں بلائیں گے ہمارے ہاں، انہوں نے ہمیں اہمیت نہیں دی. بل جب رسول اللہ کیا کہتے کہ جس نے نہیں بلایا اس کو تو ضرور بلاؤ. صل من قطعک، جو تم سے ناتا توڑے اس سے تم جوڑو. انہوں نے نہیں بلایا مگر تم ضرور بلاؤ. تعطی من حرمک، جس نے تم کو محروم کیا اس کو عطا کرو. تیسری چیز فرمایا وتعفو عمن ظلمک، اس کو معاف کر دو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا. اب اس کے بعد نتیجہ جو نبی نے فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر یہ 3 کام تم کر لے گئے اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا. ظہیر مانے پشت پناہ. تو اگر کسی کا پشت پناہ خدا ہو جائے، نتیجہ ساری دنیا مخالفت کر کے کچھ اس کا بگاڑ نہیں سکتی. تو فی الحال دین تو یہ سمجھاتا ہے کہ سلو، بہت جو ہے وہ ٹینشن مت لو، نہ بدلے کے چکر میں رہو، ہم تم سب کے خدا ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں کس کو کیا کرنا ہے. آگا ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اور خدا نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ہمارے اوپر چھوڑ کے دیکھو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے انف ہے. جی، تو آپ کے اسی بات سے ہمارا اگلا سوال ہے کہ اب اگر کوئی ہم نے سپوز چھوڑ دیا اللہ پہ، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی دنیا میں بھی معاف ہو جائے اور آخرت میں بھی معاف ہو جائے اور اس کو اس کے گناہ کی سزا ملے؟ دیکھیے یہاں 2 قسمیں ہوں گی، دنیا میں بھی معاف ہو جائے آخرت میں معاف ہو جائے. اس کی 2 قسمیں ہوں گی. ایک یہ ہے کہ اس نے اللہ کا گناہ کیا ہے، وہ ممکن ہے آج توبہ کر لے معاف ہو جائے گا. اچھا، روایت کہتی ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. تو اگر انسان یہاں توبہ کرتا ہے اور وہ نافرمانی خدا کی ہے، یقیناً معاف ہو جائے گا یہاں، اور جب یہاں معاف ہو گیا تو آخرت میں سزا کا کوئی وہ بچتا نہیں. لیکن یہ جو سوال آپ کا ہے، اگر اس کا گناہ آپس کا ہے لوگوں کے ساتھ، ہاں جیسے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کسی کو گالی دے دی، ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، تو اب لاکھ توبہ کریے، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ معاف نہ کرے. اگر ہم نے پیچھے کیا ہے اس شخص کو نہیں پتا تو اس کو تو پتا ہے نا. اگر آپ کو معاف کر دل آزاری نہیں کی نا، اس کا دل نہیں دکھایا اس شخص کا، پیچھے ہم نے اس کے جو بھی کر لیا.
ایسا کیا نا کہ جو گناہ سمجھ رہی ہیں آپ جی اور جس کا تعلق اس شخص سے ہے. ہاں اگر اس شخص سے ہے, اس کو پتا ہے نہیں پتا ہے, آپ اپنے کو اگر معاف کروانا چاہتے ہیں تو اس کو جا کے بتائیے اچھا بتائیں. کہ آپ کو پتا نہیں تھا, اس دن ہم آپ کا قلم اٹھا لے گئے تھے ابراہیم بھائی, ہم آئے ہیں, یا تو آپ پیسہ لے لیجئے یا معاف کر دیجئے. آپ کو بتانا پڑے گا اور معاف کروانا پڑے گا, اپنا تب جا کے خدا معاف گناہ کرے گا. بتا کے پھر معافی بھی کروائیں کہ بالکل. ہم نے آپ کی پیٹھ پیچھے غیبت کر دی تھی. آپ یس آپ کو جانا پڑے گا اس سے. جب تک وہ آدمی معاف نہیں کرے گا, مثلا ہم نے کہا کہ صاحب وہ یونس صاحب کو آتا کیا ہے, تمہارے ابا ہے نا یونس صاحب, یونس صاحب کو آتا کیا ہے, جاہل آدمی جو ہے وہ نہیں سن رہے ہیں. جی ہاں اب بیٹھ کے آپ جو ہے گڑ گڑاتے رہیے مولوی صاحب, جی آپ کی بخشش نہیں ہوگی. آپ جائیے اس آدمی سے کہیے کہ سر آئی ایم ویری سوری, میں نے آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کی تھی. اب اگر وہ معاف کرے گا تو یہ صاحب کا سوال درست ہے کہ یہاں بھی معاف ہو جائے گا, وہاں بھی معاف ہو جائے گا. بٹ اگر سامنے والے نے معاف نہیں کیا, اگر ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم جا کے بولیں, کرنا پڑے گی. ہمت نہیں ہے تو جھیلنا. مولانا صاحب ابھی آپ نے ایک گناہ کے بارے میں بتایا کہ اگر کوئی یتیم کا حق غصب کرتا ہے تو وہ تو دنیا میں تو آثار الاعمال آتے ہی ہیں, اس پر نہیں بھی آئے تو اس کی اولاد کے سامنے آ جاتے ہیں. تو کیا کوئی اور ایسے گناہ ہیں یا کسی اور کی کرنی کسی اور کو بھگتنا پڑ سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ کوئی کسی کے گناہوں کا وزن نہیں صاف اٹھائے گا. آیت موجود ہے, لا تزر وازرۃ وزر اخری, جی کوئی کسی کا جو ہے وہ بوجھ اٹھانے والا نہیں, نہیں لیکن ہے. پھر ہم سنتے ہیں. رکیے جی اب اس میں دو صورت ہے, آثار الاعمال جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی دو جی صورت. ہاں. ایک یہ ہے کہ ماں باپ نے نیکی کی ہے, ہاں ایک یہ ہے کہ ماں باپ نے برائی کی ہے. جی تو وہ اولاد کے سامنے آتے ہیں. تو نیکی کا تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے جی کہ اولاد کو والدین کی نیکی کا پھل ملتا ہے. یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ وہی جناب موسیٰ اور خضر کی داستان میں. اچھا جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے جا کے کہا کہ صاحب ہم کو اپنا شاگرد بنا لیجئے, انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا, آپ ہمارے ساتھ چل نہیں پائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم انشاءاللہ صبر کا. کہا ٹھیک ہے مگر بولیے گا مت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب نہیں بولیں گے. کچھ دور چلے, کشتی میں چھید کر دیا. جی پورا قصہ نہیں سنا نا, اصل وہاں تھا. جی ہاں اب وہ صاحب طے کیا تھا, بولنا مت. انہوں نے کہا صاحب خرقتھا لتغرق اہلھا, چھید کر دیا آپ نے صاحب تاکہ ڈبا دیجئے. جناب خضر نے کہا تھا نا کہ نہیں چل پاؤ گے تم. ہاں صاحب غلطی ہو گئی, اب نہیں بولیں گے. کہا چلیے ٹھیک. آگے بڑھے تو ایک بچہ دکھائی دیا, اس کو مار دیا. ارے صاحب آپ نے بلا وجہ جو ہے بچے کو مار دیا, بڑا عجیب کام کرتے. کہا تھا کہ تم نہیں ہمارے ساتھ چل پاؤ گے. کہنے صاحب اچھا اب نہیں بولیں گے, اگر اب کی بولے تو فلا تو صاحبنی, آپ مت رکھیے گا ہم کو ساتھ بس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو. آگے گئے, آگے پہنچے تو ایک گاؤں میں گئے, ان سے کہا کہ صاحب کچھ کھلا دیجئے, جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ مسافر ہیں, ہم لوگ بھوکے ہیں. فابوا ان یضیفوہما, گاؤں والوں نے انکار کر دیا مہمان رکھنے سے. چلو بہت آتے ہیں اس طرح کے. جا رہے تھے تب تک اب یہ مسئلہ ہے کہ ایک دیوار دیکھی, یرید ان ینقض, وہ بالکل گرنے کے موڈ میں تھی, گرا چاہتی تھی. جناب خضر نے کہا موسیٰ آؤ یا ذرا اس کو ٹھیک کر دیا جائے. جب ٹھیک ٹھاک کر دیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, صاحب بیگاری کروا لیا آپ نے, چاہتے تھوڑا ان سے کچھ اجرت لے لیتے, کہیں چل کے کسی ڈھابے پہ کھا لیتے. تب خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک, اور اب تینوں کاموں کی وجہ بتائی کہ ہم نے کشتی میں چھید کیوں کیا, وہاں کیوں, یہ لڑکے کو کیوں مارا. ان کا جو کشتی کی بات ہے تو پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا, ساری کشتیوں کو غصب کر رہا تھا. میں نے اس میں چھید کر کے اس کو عیبی بنا دیا کہ بیچارے کی بچ جائے. وہ جو لڑکا ہم نے مارا وہ مجھ کو پتہ. جناب خضر جو ہے باطن پر آگاہ تھے, ہر آدمی کو حق نہیں ہے یہ کرنے کے جو ان کو اللہ کی طرف سے. میں نے اس لڑکے کو مارا اس لیے کہ یہ بڑا ہو کر کے بڑا فسادی نکلنے والا تھا, اور میں نے خدا سے دعا کی کہ اس سے بہتر اللہ دے دے اس کو. یہ دونوں ہمارے موضوع کا نہیں تو بات آئی. اب مسئلہ تھے وَأَمَّا الْجِدَارُ, بات یہ ہے آپ کے سوال کی کہ کیا ماں باپ کے اعمال کا اثر اولاد پر پڑے گا؟ نیکی کے معاملے میں بھلے یقیناً. اب جناب خضر نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ,
کہ یہ جو دیوار گر رہی تھی یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهَا كَنْزًا لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کے باپ نیک تھے. باپ ان کا نیک تھا تو اللہ نے چاہا کہ ان کا جو ہے خزانہ بچا رہے، بڑے ہو کے اپنا لے لیں. تو یہ خضر سے موسیٰ سے اللہ نے کام کروایا یتیم بچوں کا مال محفوظ ہو جائے. اب وہ الگ بحث ہے تفسیر میں کہ وہ خزانے سے مراد کیا، لیکن جو بھی ہے جی اللہ نے کہا بھائی تم لوگ بچاؤ جا کے. کس کی وجہ سے؟ کان ابوہما صالحا، ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا. تو نیکی کا اثر تو اولاد پر یقیناً آتا ہے. اب برائی کے معاملے میں ہم اتنی اس طرح نہیں کہہ سکتے، جی اس لیے کہ قرآن بھی کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. مگر یہ بات قیامت کی ہے کہ ابا نے جو جرم کیا وہ ابا جھیلیں گے، اولاد سے مطلب نہیں ہے. اماں نے جو جرم کیا وہ اماں جھیلیں گے، اولاد سے مطلب نہیں ہے. لیکن دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ اثر اولاد پر. اگر ایک سوال ہم کو یہاں نکل رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آپ نے کہا، لیکن اگر کسی باپ نے اپنی نمازیں ادا نہیں کی، وہ اولاد بڑے بیٹے پر آئی، بڑے بیٹے نے بھی ان کی نمازیں ادا نہیں کروائی، تو کیا وہ اپنے باپ کی قضا نمازوں کا وہ جواب دہ ہوگا؟ وہ باپ کی قضا نمازوں کا جواب دہ نہیں ہے، وہ تو باپ نماز نہ پڑھنے کا جھیلے گا. اس کے اوپر جو واجب تھا اس کا جواب دے گا. اس پر واجب تھا کہ نماز پڑھوا دے ان کی، تو یہ اپنے واجب کا جواب دے ہوگا نا کہ ان کی نماز کا جواب دے ہوگا. ساری نماز باریکی نہیں غور کر رہے ہیں آپ. نماز نہ پڑھنے کی سزا ماں باپ کو ملے گی. اب وہ نہیں پڑھا انہوں نے، بڑے بیٹے پر واجب ہوئی، تو بڑے بیٹے پہ کیا واجب ہے کہ اپنے باپ کی نماز قضا نمازیں پڑھوائے. نہیں پڑھوایا اس نے تو گویا اس نے خود نافرمانی کی ہے نا، واجب چھوڑا ہے، تو اپنے واجب کے چھوڑنے کی سزا اس کو ملے گی. باپ کا مسئلہ تو الگ ہے، کی سزا نہیں ملے گی. اس سے کیا ہوگا؟ آپ پر جو واجب تھا آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ کو جھیلنا پڑے گا. واجب روزے، واجب نمازیں، دونوں کا ان کو ملے گا. اوکے آگا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ناظرین کو مکافات اعمال یا آثار الاعمال کے بارے میں کچھ حد تک آئیڈیا ہو گیا ہوگا. ناظرین، جس طرح آقا نے بار بار بتایا کہ اگر ہم ذرہ برابر بھی نیکی کریں تو ہم دیکھیں گے، اور ذرہ برابر بھی بدی کریں تو ہم دیکھیں گے. تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ آگاہ رہنا ہے اور ہر قدم یہ سوچنا ہے کہ کیا پتہ ہمیں دنیا میں اس کی سزا مل جائے یا کیا پتہ آخرت میں ہو. خاص کر سب سے زیادہ جو محتاط رہنا ہے وہ ہے حقوق الناس سے، یعنی جو لوگوں کے جو حق ہے اس سے بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کو وہاں پر بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا